الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین، آج ہم قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر ہم قرآن کا ترجمہ، تفاسیر وغیرہ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا عمومی تعارف حاصل کرنا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا، قرآن کے نزول کی غرض کیا تھی، قرآن کن مضامین سے بحث کرتا ہے، اس کی اندرونی ترتیب اور تنظیم کیا ہے، عام طور پر یہ اور اس طرح کے کئی سارے سوالات ہیں جن کو دیکھنے کا ہمیں موقع نہیں مل پاتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن کے عمومی تعارف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن گزشتہ کتابوں سے کس طرح جدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی تعریف، ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں۔ صاحب نور الانوار قرآن کی تعریف کرتے ہیں: وہ کتاب اللہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور صرف اتاری نہیں گئی، پھر اسے مصاحف یعنی صحیفوں میں لکھا بھی گیا، اور صرف اسی زمانے تک محدود نہیں رہی بلکہ حضور علیہ السلام سے ہم تک نقلاً متواتر کے ساتھ پہنچ گئی ہے، یعنی ہر نسل، ہر بعد میں آنے والے لوگ اس کو نقل کرتے چلے آئے ہیں، اور بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی شک کے ہمارے پاس یہ پہنچ گئی ہے۔ یعنی ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے یہ وہی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ جو تعریف میں نے ذکر کی آپ حضرات کے سامنے، یہ کوئی گھر کی بنائی ہوئی تعریف نہیں ہے، بلکہ قرآن کی نزول کی اور اس کی ہم تک پہنچنے کی جو کیفیت تھی، جو نوعیت تھی، اس کو تعریف کی صورت میں ڈھال دیا گیا۔ تو صاحب نور الانوار کیا کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے یعنی اللہ کا پیغام ہے۔ تو اللہ کا پیغام ہم تک کیسے پہنچا؟ تو کہا المنزل علی الرسول، یہ قرآن ہم تک وحی کی صورت میں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کر دی، اور پھر حضور نے اپنی امت تک اس قرآن کو، خدا کے آخری پیغام کو پہنچا دیا۔ المکتوب فی المصاحف، اور جب یہ نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام صرف اس کو حفظ کرنے کرانے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام اس کو باقاعدہ لکھواتے تھے، اور صرف لکھواتے نہیں تھے، لکھوانے کے بعد پھر اس کو سنا بھی کرتے تھے کہ لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کی تصحیح فرما دیتے۔ پھر ہر رمضان میں آپ علیہ السلام اس قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس قرآن کو سنا بھی کرتے تھے۔ تو اس قرآن کو مصاحف میں لکھا بھی گیا، اس کو محفوظ کیا گیا، اور پھر ہم تک کیسے پہنچا؟ تو صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ ہم تک یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، یعنی ہر زمانے کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو یاد کرتے چلے آئے ہیں، اس کو محفوظ کرتے چلے آئے ہیں، اپنے پاس رکھتے چلے آئے ہیں، اور اسی طرح یہ ہم تک پہنچ گیا، اور اس میں اب کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔
یعنی میں جیسے کہہ چکا کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے، اس قرآن میں لکھے جو الفاظ ہیں یہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام پر اترا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کی تعریف اور ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کی ترتیب کیا تھی، قرآن کس طرح نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن خود دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ ایک اور جگہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا۔ اب آپ ان تینوں آیات کو جوڑیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور اس لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ یعنی بابرکت رات بھی کہتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یعنی آہستہ آہستہ حضور پر آیات اترتی چلی گئیں، لیکن قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اتار دی گئی۔ تو پھر 23 سال کے عرصے میں جو اترا وہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دیتے ہیں، جس کو امام حاکم، امام طبرانی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انزل القرآن فی لیلۃ القدر فی شہر رمضان الی السماء الدنیا ثم انزل نجوما۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو لیلۃ القدر میں رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، لیکن یہ اتارنا کون سا تھا؟ یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک تھا، جس آسمانی دنیا میں ایک مقام ہے بیت العزت، وہاں پر اس قرآن کو اتارا گیا۔ ثم انزل نجوما، پھر وہاں سے لے کر زمین تک اس کو اتارنے کی جو ترتیب تھی وہ آہستہ آہستہ کی صورت میں تھی۔ اس جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن کے نزول کی دو ترتیب ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن اولاً لوح محفوظ میں تھا، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک اتار دیا گیا پوری طرح، یعنی مکمل قرآن کو بیت العزت تک پہنچا دیا گیا۔ پھر وہاں سے حضور علیہ السلام تک موقع بہ موقع اور ضرورت کے تحت نازل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ مکمل قرآن 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو جواب فراہم کیا، اس کی تائید خود قرآن کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے انزلہ، انزلہ، اور ایک لفظ ہے نزلہ، نزلہ۔ بظاہر دونوں کا معنی اتارنے کے آتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے اور لغت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس میں کچھ فرق کیا جاتا ہے۔ انزلہ اور انزلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک ہی مرتبہ میں اتار دینا، اور نزلہ اور نزلہ کا معنی اگرچہ اتارنا ہی ہے، لیکن اس کے اتارنے اور انزلہ والے اتارنے میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جہاں نزلہ کے ساتھ اتارنا بیان کیا جاتا ہے تو وہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ اتارا گیا ہے۔ اب جب آپ ان دونوں کے معنی کا کچھ فرق سمجھ گئے، اب آپ قرآن کی آیات پر غور کیجیے۔ جہاں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں اتارا، وہاں پر لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو ایک ساتھ اتار دیا۔
اسی طرح قرآن جب بتاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں اترا تو وہاں الفاظ استعمال کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا کا لفظ استعمال کرتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ایک ساتھ پورا اتر گیا۔ اسی طرح تیسری آیت کے اندر بھی قرآن انزلنا کا لفظ ہی استعمال کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں پورے کا پورا اتار دیا۔ تو ان تین آیات کے اندر جس اتارنے کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ اتارنا ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الی سماء الدنیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک جو اتارا تھا وہ یک بارگی مکمل قرآن اتار دیا گیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام پر جب نزول کا ذکر قرآن کرتا ہے تو وہاں پر قرآن ان الفاظ کو ذکر کرتا ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارتے اتارتے اتارا ہے، یعنی آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ نزلنا۔ اسی طرح قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے سورۃ الفرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو آہستہ آہستہ اپنے بندے پر اتار دیا۔ تو قرآن کے الفاظ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں لیلۃ القدر، جہاں رمضان کے مہینے میں اس کو اتارنے کا ذکر ہے وہاں ایک مرتبہ پورا اتار دینے کا ذکر ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام پر اس کے نزول کا ذکر ہے وہاں نزلہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ یہ آہستہ آہستہ حضور پر نازل ہوا، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ثم انزل نجوما، پھر حضور علیہ السلام پر یہ آہستہ آہستہ اترا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس سے کیا مراد ہے، اور قرآن رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اترا، اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن ایک بار ہی کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ یعنی جس طرح قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک یک بارگی اتر گیا، فوراً اتر گیا، مکمل اتر گیا، اسی طرح حضور پر بھی مکمل اتر جاتا۔ تو یہ وہی اعتراض ہے جو مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن ان کے اعتراضات کو نقل کرتا ہے اور پھر اس کا تسلی بخش جواب دیتا ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور پر یک بارگی ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کذالک، بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، لیکن اس کی کچھ حکمتیں تھیں۔ وہ کیا تھی؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس نزول قرآن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کے دل کو جما دیں، ثابت قدم کر دیں۔ ایک حکمت تو یہ بیان کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں؟ تو اگر آپ نے پچھلا درس سنا ہو تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو وہ ایک بہت سخت مرحلہ ہوتا تھا، جس کو حضور فرماتے تھے ان اشدہ علیہ، کہ قرآن کے نزول کا یہ طریقہ مجھ پر بہت سخت ہوتا ہے۔ تو اور اسی کو قرآن کہتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ تو قرآن کا نزول چونکہ جس وقت حضور پر ہوا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام پر بہت سخت حالت اور کیفیت ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس لیے اتارا لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس نزول قرآن کے ذریعے پختہ کر دیں، یعنی ہم آہستہ آہستہ آپ پر اتاریں۔ ایک ساتھ اگر ہم آپ پر اس قرآن کو اتاریں گے تو آپ اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح لنثبت بہ فؤادک کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو جما دیں، مضبوط کر دیں، کیونکہ مشرکین آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کے جواب میں فوراً قرآن اتار دیا کرتے تھے۔
جس سے یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آپ پر اعتراض کریں گے، ہم براہ راست ان کا جواب دیں گے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، آپ کو حوصلہ دیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی بڑا آدمی اس کو کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ تم جس معاملے میں بھی پھنس جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایک یہ ہے کہ جس معاملے میں تم پھنسو گے مجھے بلا لینا، میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ تو ساتھ ہونے کے دونوں طریقے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ کتنا حوصلہ افزا ہے کہ جس وقت تم کسی مسئلے میں پڑ جاؤ گے، جس وقت تمہیں کوئی مصیبت درپیش ہوگی، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں گا۔ تو قرآن میں اللہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حوصلے کو بڑھانا چاہتے ہیں، یعنی جب یہ آپ پر کوئی بات کریں گے، جب کوئی اعتراض کریں گے تو ہم اسی وقت جواب دے کر بتائیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسری صورت کیا تھی کہ وہ دور سے ہی کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، موقع پر ساتھ آئے یا نہ آئے۔ تو قرآن نے یہ بتلایا کہ اللہ کے آپ کے ساتھ ہونے کی پہلی والی صورت نہیں ہے کہ ایک بار قرآن اتار دیا، اپنا پیغام دے دیا اور اللہ نے اپنی ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا طریقہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ اس طریقے پر ساتھ ہے کہ ہر وقت ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے۔ جب یہ آپ پر کوئی بات کریں گے اللہ اس کا فوراً جواب دے دیں گے تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے۔ ایک اور معنی لنثبت بہ فؤادک کا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے لنثبت بہ فؤادک و فؤاد امتک علی الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ اس لیے اتارا تاکہ آپ کے دل کو اور آپ کے امت کے دل کو مضبوط کر دے احکام پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کی صورت میں احکام بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ ان کو ہمارے احکامات آہستہ آہستہ ملتے رہیں، ان کا اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اگر ایک ساتھ اللہ حکم دے دیتے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرنا ہے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، تو انسان کے لیے اس پر عمل کرنا کچھ مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آہستہ آہستہ قرآن کو اس بنیاد پر اتارا کہ تمہارا اور تمہاری امت کا اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دوسری حکمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اس لیے اتارا تاکہ جب بھی یہ کوئی بات آپ کے سامنے پیش کریں، کسی نبی کا آپ سے پوچھیں، کسی کو سامنے لا کر اعتراض آپ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ عمدہ تفسیر اور حق بات آپ کے دل میں اتار دے تاکہ آپ ان کو جواب دے دیں۔ جیسے سورہ کہف ایک سوال کے جواب میں اتری تھی۔ مشرکین یہود کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہود نے کہا کہ تم ان سے فلاں فلاں سوال کرو، اگر یہ جواب دے دیں گے تو سمجھ لینا یہ نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو سمجھ جانا یہ نبی نہیں ہے۔ تو وہ سوالات مشرکین نے پیش کیے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کسے کہتے ہیں، تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے سورہ کہف اتار دی۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ قرآن اس لیے اتارا کہ ہم موقع محل اور موقع پہ آنے والے سوال کی عمدہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے چلے جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ قرآن خدا کا انسانیت کی طرف آخری پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آہستہ آہستہ اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کو آہستہ آہستہ امت کے سامنے پڑھتے چلے جائیں اور ان کے لیے اس کو ضبط کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا آسان ہو جائے۔
اگر ایک ساتھ پوری کتاب اتار دی جاتی تو اس کو حفظ کرنا، اس کو محفوظ کرنا مشکل ہو جاتا۔ قرآن کی حفاظت کا بہت ہی عمدہ بندوبست کیا گیا۔ یہ جس وقت اترتا آپ علیہ السلام اس کو لکھواتے، اور صرف لکھوانے پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو یاد بھی کروا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں پر اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، تاکہ ان کا اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ چند حکمتیں تھیں جو قرآن خود بتاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں اتارا۔ تو بہرحال یہ نزول کی ترتیب اور 23 سال کے عرصے میں اس کے نازل ہونے کا مقصد اور حکمت کیا تھی، یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کن مقاصد کے تحت نازل ہوا ہے؟ ظاہر ہے جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی نفع کا حصول ہوتا ہے، کسی چیز سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب، خدا کا آخری پیغام اتر رہا ہے، لازماً یہ بھی اپنے چند مقاصد رکھتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر میں قرآن کے نزول کے 3 مقاصد بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تہذیب نفوس البشر، انسان کے باطن کو پاک کرنا، انسان کے باطن کی تہذیب کر دینا، اس کو صاف ستھرا کر دینا، اس کے باطن کو پیوریفائی کر دینا۔ یہ قرآن کے نزول کا پہلا مقصد ہے۔ قرآن کے نزول کا دوسرا مقصد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں دمغ العقائد الباطلہ، یعنی جو باطل عقائد لوگوں کے درمیان رائج ہو چکے ہیں، انہی عقائد پر وہ ایمان رکھنے لگے ہیں۔ خدا کا قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور خدا ان عقائد کو کچل دے، ان عقائد کا باطل ہونا بیان کر دے۔ تو یہ قرآن کے نزول کا دوسرا مقصد ہے۔ قرآن کے نزول کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ نفی الاعمال الفاسدہ، کہ فاسد اعمال کی نفی کر دینا، کیونکہ جب لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں تو پھر ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی فاسد ہوتے ہیں۔ جب عقیدہ غلط ٹھہرا توحید کے متعلق، جب عقیدہ غلط بنا دیا رسالت کے متعلق، جب عقیدہ نہیں رہا آخرت کا، تو پھر انسان کے اعمال اسی بنیاد پر ہوتے ہیں جو عقیدہ وہ رکھتا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ ہم تمہارے عقائد کی بھی تصحیح کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے فاسد اعمال کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کے نزول کے مقاصد تھے۔ جب انسان کوئی مقصد طے کرتا ہے، کوئی ہدف بناتا ہے، تو لازماً اس کے حصول کی پھر کوشش بھی کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی تدبیر اور ترکیب بھی کرتا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے 3 مقاصد تو ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، کن مضامین سے بحث کی، کن مضامین کو قرآن میں بیان کیا جس سے قرآن کے نزول کے مقاصد حاصل ہو جائیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر میں بتاتے ہیں کہ قرآن 5 مضامین سے بحث کرتا ہے تاکہ ان مضامین کے ذریعے قرآن اپنے مقاصد کو حاصل کر لے۔ پہلا مضمون جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ علم الاحکام ہے، یعنی احکام کا علم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں احکام اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ احکامات دیتا ہے کہ ایسے کر لو، توحید کو مان لو، رسالت کو مان لو۔ تو جب انسان ان احکامات پر عمل کرے گا، جب ان احکامات پر عمل پیرا ہو جائے گا، تو قرآن کے نزول کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا ایک ہے، یہ اس کا نبی ہے جو تمہارے درمیان ہے، ایک آخرت بھی ہے، اس پر یقین کر لو، تو یہ قرآن احکامات دے رہا ہے۔ جب انسان اس کو تسلیم کر لے گا تو اس کے عقائد درست ہو جائیں گے، جب اس کے عقائد درست ہو جائیں گے تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ستھرے ہو جائیں گے، جب وہ اعمال درست کرے گا تو اس کا باطن خود پاک ہو جائے گا۔
تو یہ قرآن علم الاحکام سے بحث کرتا ہے، اللہ اپنے احکامات انسانیت کی طرف اتارتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے، جب اس پر عمل کرے گا تو قرآن کا مقصد حاصل ہوگا۔ قرآن جن مضامین سے بحث کرتا ہے اس میں دوسرا مضمون علم الجدل ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر قرآن یہود سے بھی مباحثہ کرتا ہے، نصارہ سے بھی مقابلہ کرتا ہے، مشرکین سے بھی مناظرہ کرتا ہے، یعنی ان کے اعتراضات کو نقل کرتا ہے، پھر اس کا تسلی بخش جواب دیتا ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو ابھی دی کہ وہ یہ اعتراض کرتے تھے قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا، تو اللہ نے اس کا اسی وقت جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین کون تھا، اللہ نے سورہ کہف اتار دی۔ تو یہ ان کے اعتراضات ہوتے تھے جن کو نقل کر کے اللہ اس کا جواب دیتے تھے، تاکہ ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں جو برے اور فاسد عقائد پیوست ہو چکے ہیں، اللہ ان عقائد کی تردید کرے، ان کے عقائد کو درست کرے، ان کے نظریات کو بہتر بنائے تاکہ ان کے اعمال صحیح ہو جائیں اور ان کے نفوس کی تہذیب ہو جائے اور قرآن کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اسی طرح تیسرا مضمون جس سے قرآن بحث کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا آپ دیکھیں گے کہ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سمندر اور دریا اللہ نے بنائے ہیں، اللہ بتاتے ہیں کہ سورج چاند کا نظام اللہ نے چلا رکھا ہے، ستاروں اور سیاروں کی ترتیب خدا کی بنائی ہوئی ہے، یہ چرند اور پرند جن کو تم اڑتا ہوا دیکھتے ہو یہ خدا نے تھام رکھا ہے، یہ پہاڑ دیکھو، یہ بلند بلند عمارات دیکھو، یہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کرواتے ہیں تاکہ انسان اللہ کو پہچانے کہ میرا ایک خالق ہے، یہ جو اتنے سارے بت مشرکین نے بنائے رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا پروردگار، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں تاکہ ان کو یاد کر کے انسان اللہ کو مانے۔ جب اللہ کو مان لے گا تو اس کے عقائد درست ہو جائیں گے، جب عقائد درست ہوں گے تو اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے لگ جائے گا، جب عمل کرنے لگ جائے گا تو اس کا باطن پیوریفائی ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ چوتھا مضمون جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ کیا ہے؟ التذکیر بایام اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا اپنے ان ایام کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان عذابات کا ذکر کرتے ہیں جو گزشتہ اقوام پر آئی۔ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں قوم کی طرف نوح کو بھیجا، ہم نے فلاں لوگوں کے پاس ہود کو بھیجا، صالح کو بھیجا، لوط کو بھیجا۔ یہ سارے انبیاء علیہم السلام ہم نے مختلف اقوام کے پاس بھیجی، انہوں نے بات نہیں مانی، جنہوں نے بات مانی اللہ نے ان کو نجات دی، جنہوں نے بات نہیں مانی ان پر مختلف قسم کے عذاب کا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کسی پر تیز ہوا بھیج دی گئی، کسی کو آسمان پر اٹھا کر پھر زمین پر پٹک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان عذاب کو جو اللہ نے گزشتہ اقوام پر اتارے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ قرآن میں وہ یاد دلاتے ہیں تاکہ انسان ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر خوف حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے اور پھر ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے آنے والے رسول کی تصدیق کرے تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے اور قرآن کے نزول کا مقصد حاصل ہو جائے۔ آخری مضمون جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، یہ ایک بہت مختصر زندگی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس مختصر سی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لو تاکہ آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے سہولیات مہیا ہو جائیں۔ تو یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ یہ ایک پل ہے جو ہمیں آخرت کی طرف پہنچا رہا ہے، ہم اس پل پر چل رہے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اس پل پر ہم اصول کے مطابق چلے، ضوابط کے مطابق چلے تو ہم صحیح طریقے پر آخرت میں پہنچ جائیں گے جو ہمیشہ کی کامیابی ہو جائے گی۔
تو یہ قرآن کے 5 مضامین تھے جن سے قرآن بحث کرتا ہے تاکہ اپنے نزول کے مقاصد کو حاصل کر لے۔ تو یہ جب انسان ذہن میں رکھتا ہے کہ قرآن کے مضامین کیا ہے، قرآن کن مضامین سے بحث کرتا ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، تو پھر اس کے پڑھنے کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں اللہ توحید کا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اللہ توحید کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عقائد درست ہو جائیں۔ اللہ احکامات پر عمل کرنے کی کیوں ترغیب دے رہے ہیں، تاکہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں۔ خدا آخرت کا کیوں بتاتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک اور زندگی بھی ہے، صرف یہی زندگی نہیں ہے، تاکہ ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کے نزول کے کچھ مقاصد تھے، اور قرآن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جن مضامین سے بحث کرتا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب قرآن اپنے لیے چند اسماء اور ناموں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے ہم اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ نام قرآن اپنے لیے 61 مرتبہ استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے القرآن کا نام استعمال کرتا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو الکتاب بھی کہتا ہے، قرآن اپنے آپ کو الذکر بھی کہتا ہے، اور بھی کئی نام ہیں جو قرآن اپنے لیے ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کتاب کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے پڑھنا، تسلسل اور دوام کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس کتاب کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کو ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ ورلڈ میپ پر غور کریں تو دنیا کا مشرقی کونا فیجی آئیلینڈ ہے، وہاں پر کئی سارے مسلمان بستے ہیں۔ فیجی آئیلینڈ وہ جگہ ہے جس کے پاس انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے۔ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لائن ہے کہ اس کے بعد جو علاقے جو ممالک آ رہے ہیں ان میں تاریخ سب سے پہلے بدلتی ہے۔ تو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کے سب سے قریب فیجی آئیلینڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں تاریخ اور ڈیٹ بدلتی ہے وہ فیجی کا علاقہ ہے۔ تو جب ڈیٹ وہاں سب سے پہلے بدلے گی تو لازماً فجر بھی وہاں سب سے پہلے ہوگی۔ تو جس وقت فیجی میں فجر ہوتی ہے لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ یہ دنیا آگے چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب فیجی سے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آسٹریلیا میں بھی کئی سارے مسلمان ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہاں تلاوت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے انڈونیشیا، ملیشیا، پھر بر صغیر اور دیگر ممالک آتے چلے جاتے ہیں جہاں فجر ہوتی ہے۔ پھر آگے فجر ہونے لگتی ہے تو پیچھے علاقوں میں ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام یوں ہی چل رہا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی وقت قرآن پڑھ ہی رہا ہے۔ تو اس کتاب کو القرآن اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی انوکھی کتاب ہے جسے ہر لمحہ پڑھا جا رہا ہے، جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کو دل میں محفوظ کیا جا رہا ہے، اس کو سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے آپ کو الکتاب دا بک کہتا ہے۔ اگرچہ یہ جو الکتاب کی اصطلاح ہے یہ توریت کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، یہ انجیل کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، لیکن دا بک، الکتاب، توریت اور انجیل اس وقت تھی جس وقت ان کا زمانہ تھا۔ اب چونکہ قرآن کا زمانہ ہے اور تا قیامت قرآن کا زمانہ ہی رہے گا، تو اب سے لے کر یعنی حضور علیہ السلام پر قرآن کے نزول سے لے کر قیامت تک جو دا بک ہے، جو الکتاب، جو حقیقتاً کتاب کہے جانے کی مستحق ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے آپ کو الذکر بھی کہتا ہے، یعنی الذکر کا معنی یاد دہانی، یاد کروانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن بائبل سے لی گئی ہے، قرآن کے بہت سارے مضامین ہیں جو انجیل سے، جو توریت سے لیے گئے ہیں۔ تو ان کے
اعتراض کے جواب میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اعتراض حقیقتاً کوئی اعتراض ہے جو قرآن پر آپ نے وارد کیا ہے، تو یہ اعتراض تو خود انجیل پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ قیامت تک توریت کا شوشہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اور میں خود اس پر تعمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں توریت کے کسی بھی شوشے اور حرف کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ خود اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اعتراض تو جس طرح قرآن پر آپ کر رہے ہیں، انجیل پر بھی ہو رہا ہے کہ انجیل کے اندر بہت سے احکام وہ ہیں جو توریت سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ اعتراض نہ انجیل پر ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اعتراض قرآن پر ہوتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، قرآن اپنے آپ کو کوئی نئی کتاب ڈیفائن نہیں کرتا، اس کو لانے والا خود کہتا ہے وما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کئی انبیاء آئے ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے رسالت کی دعوت دی ہے، انہوں نے آخرت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں جو قرآن لے کر آ رہا ہوں اور میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو بھولا ہوا سبق یاد دلانے آیا ہوں۔ اس لیے قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے الذکر، کہ قرآن ذکر ہے، یعنی یاد دہانی کروانے والا ہے۔ اس کا نبی بھی کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن، یہ نبی تو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی نفی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا تھا، یعنی اللہ قرآن کو نازل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پیغام ہم نے تمہیں پہلے دیا تھا اس کو تم نے بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس میں تحریف اور تبدیل کر دی، لہٰذا یہ قرآن خدا کا آخری پیغام اب تمہارے سامنے آتا ہے، یہ تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ گویا ایک ریمائنڈر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ایک خط لکھتے ہیں، اس میں آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں فلاں چیز کی یاد دہانی کروا رہا ہوں، تو وہ آپ سے کہے گا کہ یاد دہانی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب پہلے تم مجھے ایک بار یہ بات کہہ چکے ہوتے، پھر میں اس پر عمل نہ کرتا، تو اب تم کہتے یہ خط یاد دہانی کے لیے ہے۔ تو جب پہلے کچھ کہا نہیں تو یاد دہانی کس طرح؟ اس طرح قرآن اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے کہ قرآن یاد دہانی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی اس میں خدا کا پیغام تھا، لیکن چونکہ تم نے اسے بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اب خدا اپنا آخری ایڈیشن تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں اپنی ساری تعلیمات پیش کرتا ہے، اس پر عمل کرو، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو۔ تو معلوم ہو گیا قرآن گزشتہ انبیاء کی اور ان کی تعلیمات کی نفی نہیں کرتا۔ وحی پہلے بھی تھی، اب وحی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ احکامات پہلے بھی تھے، اب احکامات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو حضور قرآن جو لے کر آئے ہیں یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی تعلیمات کی تکمیل اور ان کو مکمل کرتی ہے۔ لہٰذا عیسائیوں کا یہ اعتراض کسی طرح درست نہیں بنتا کہ قرآن انجیل اور توریت سے ماخوذ ہے، تو قرآن کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی اور انوکھی کتاب ہے، اس میں وہ تعلیمات نظر آئیں گی جو پہلے نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن یاد دہانی ہے، بھولا ہوا اور چھوڑا ہوا سبق یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے۔ الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہو۔ کیسی تمیز کرنے والی ہو؟ دائمی طور پر، مسلسل طور پر، یعنی اب تا قیامت حق اور باطل میں جو فرق بتائے گی وہ القرآن ہے، وہ یہ کتاب ہے، اور اب کوئی کتاب ایسی نہیں رہی جو حق اور باطل میں فرق بتا سکے۔ اگرچہ توریت اور انجیل بھی فرقان تھیں لیکن اپنے زمانے میں تھی، لیکن چونکہ ان کا زمانہ محدود تھا، ان کو لانے والے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ محدود تھا، اس لیے اب فرقان نہیں بن سکتی۔ اب جو فرقان ہے اور تا قیامت جو فرقان رہے گی وہ یہ کتاب القرآن ہے۔ تو میں نے کہا کہ گزشتہ کتابوں
کا زمانہ اور ان کو لانے والے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ محدود تھا۔ اس کی شہادت بائبل بھی دیتا ہے، اس کی شہادت قرآن بھی ہمیں فراہم کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اس بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ پہلے میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتا دیتا ہوں، اسرائیل کسے کہا جاتا تھا۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ ان کی جو اولاد ہوئی اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اسی کی شہادت انجیل بھی دیتی ہے۔ انجیل متی باب 15 آیت 24، یعنی چیپٹر 15 ورس 24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اسرائیل کا گھرانہ یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد میں جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا صحیح راستہ چھوڑ دیا، میں ان کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بتاتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ جب وہ مخصوص قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں تو لازماً ان کی تعلیم بھی مخصوص قوم کے لیے ہی ہوگی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ جب ان کی تعلیمات مخصوص قوم کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ پھر ایک ایسا نبی ہو جس کی تعلیمات مخصوص قوم کے لیے نہ ہو، جس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہو۔ تو اس کی شہادت خود قرآن اور بائبل بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ الصف میں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول انجیل میں بھی منقول ہے۔ کرنتھیون کے باب میں آیت نمبر 9 اور 10 ہے، باب 13 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام ہے، لہٰذا جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اس کی تعلیمات قیامت تک تمہاری رہنمائی کرتی رہے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول میں جو کہا کہ ہماری نبوت ناقص اور ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا علم ناقص اس لیے ہے کہ جو پیغام میں تمہارے پاس لایا ہوں وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف تمہارے لیے ہے۔ خدا کا آخری پیغام، خدا کا آخری ہدایت نامہ بعد میں آنے والا ہے، اس لیے میرا علم ناقص ہے کہ وہ تم تک ہی ہے۔ میری نبوت ناتمام اس لیے ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کا نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے جو پھر قیامت تک لوگوں کے نبی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں خوشخبری بھی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو کامل ہوں گے، جن کی تعلیمات کامل ہوں گی، قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے بھیجا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا
کتاب استثناء دا بک آف ڈیوٹرونومی کے اندر باب 18 آیت 15 اور 16 کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس میں آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، انہی میں سے نہیں، یعنی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوگی، ان کے بھائیوں میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی برپا کروں گا، ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اور وہ نبی کیا کرے گا؟ وہ نبی کیا تعلیمات دے گا؟ تو کہا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یعنی اسے ایک کتاب دوں گا۔ تو اس قول سے جو کتاب استثناء میں منقول ہے، ایک تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، ان کے لیے ہی تھی، کیونکہ بتا دیا کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نبی اٹھاؤں گا، اسے کلام بھی دوں گا۔ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو ممکن ہے یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دی گئی ہو، لیکن اگر آپ اس کے الفاظ میں غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بات آپ نہیں کہیں گے، اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہ خوشخبری حضور علیہ السلام کے لیے دی گئی ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ ایک تو ان کے بھائیوں میں سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے نہیں تھے، یعنی بنی اسماعیل نہیں تھے۔ پھر ایک اور بات کہا کہ تیری مانند، تیرے ہی طرح کا ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اس سے یہ بتا دیا کہ جو نبی آنے والے ہیں ان کی پیدائش، ان کی وفات معمول کے مطابق ہوگی جس طرح تمہاری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح دنیا میں آئے تھے جس طرح عام انسانوں کے آنے کا معمول ہے، اسی طرح دنیا سے رخصت ہوئے جس طرح عام انسانوں کے دنیا سے رخصت ہونے کا معمول ہے۔ ان کی عائلی زندگی تھی، بیوی تھے، بچے تھے، اسی طرح ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کو جب آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کی وفات اور پیدائش بھی ایسے ہی معمول کے مطابق ہوئی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام کی بیوی بچے تھے، آپ کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معمول کے خلاف تھی، یعنی عام طور پر انسان جس طرح دنیا میں آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی پیدائش میں والد کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو معمول کے خلاف، عام طور پر انسان بیمار ہوتا ہے یا وفات پا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی تھی، ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب آپ وہ اس قول پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ تو یہ پیشین گوئی صادق نہیں آتی مگر حضور علیہ السلام پر، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو انجیل اور توریت سے نقل کیے گئے یہ اقوال بتاتے ہیں کہ جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے، جتنی تعلیمات وہ لے کر آئے وہ ایک محدود زمانے کے لیے تھی، ان کی تعلیمات ایک مخصوص قوم کے لیے تھی، اور حضور علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن الفرقان ہے، اور قیامت تک جو الفرقان کہی جانے کا مستحق ہے وہ قرآن ہے، نہ کہ توریت اور انجیل۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔